آخر ادارے کیا کریں؟ 3 دن قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھمکی، تنبیہ اور سرزنش کے انداز میں کہا اب بھی وقت ہے نیوٹرلز اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ کیا انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں؟ آپ جتنا کہیں نیوٹرل ہیں، تاریخ آپ کو مورود الزام ٹھہرائے گی۔ اس سے قبل اپنے خطاب میں عمران خان نے براہ راست دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ فوج نے درست فیصلے نہ کیے تو تباہ ہو جائے گی، ایٹمی اثاثے چھن جائیں گے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مرزا رفیع سودا نے کہا تھا ناوک نے تیرے سیدھ نہ چھوڑا زمانے میں۔ عمران خان کی طرف سے آنے والے تینوں نے بھی زمانے بھر میں کوئی شکایت باقی نہیں چھوڑا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے لے کر اسلام آباد پولیس تک اور جو بائیڈن سے لے کر رانا ثناء اللہ تک نہ کوئی قومی ادارہ سلامت ہے نہ شخصیت۔ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنی پالیسی تبدیل کرے، یہ نہیں بتا رہے کہ فوج کون سی پالیسی تبدیل کرے اور کون سی پالیسی اختیار کرے۔ تازہ ترین دھمکی میں یہ بھی کہہ دیا کہ نیوٹرلز اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ ان کے ارشادات کا نچوڑ یہ ہے کہ فوج نیوٹرل نہ رہے، کیونکہ نیوٹرل حیوان ہوتے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن، عدالتوں، میڈیا اور دیگر اداروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں، آئین، قانون، ضابطوں، عہد و پیماں کی زنجیریں توڑ پھینکیں، تمام ادارے غیر جانبداری ترک کر کے ان سے وفاداری کا عہد وفا باندھیں اور ان کی آوازوں کی تکمیل پر کمر بستہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آن واحد میں سارے ادارے کسی آئین شکن ڈکٹیٹر کے PCO کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ انہیں کون سمجھائے کہ جمہوریت چاہے وہ کتنی ہی کمزور اور ناتواں ہو، کسی فرد واحد کی جنبشن لب کی کنیز نہیں ہوتی۔ ادارے کتنے ہی کسی کے عشق میں دیوانے کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی ساکھ اور ملک کی سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ خان صاحب نے شاید سنا ہو کہ حکمرانوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں۔ برسوں ریاست کے بالاتر انتظامی و سیاسی منحرف، سیاسی منصب پر فائز رہنے والے سربراہ حکومت کے پاس روزانہ مختلف ایجنسیوں کی طرف سے انتہائی حساس معلومات پر مبنی رپورٹس آتی ہیں۔ بڑے عہدوں پر فائز عہدیداروں سے بھی ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں، غیر ملکی سفیروں اور حکمرانوں سے بھی ان کا رابطہ رہتا ہے۔ نہایت ہی حساس سفارتی خط و طبابت بھی ان کی میز پر ہو کر گزرتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جیسے جمہوری پارلیمانی نظام کی حامل ملک میں وزیر اعظم عملاً سب سے زیادہ بااختیار ہو نہ ہو، بالآخر ضرور ہوتا ہے، لیکن خبروں کا یہ خزینہ روایتی طور پر دفینہ ہی رہتا ہے۔ اگر راز ذاتی، جماعتی یا سیاسی مفاد کے لیے جنس کو چہ و بازار بنا دیے جائیں تو شاید اس کا وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن ملک و قوم کا بڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان خود اس شخص کو بھی پہنچتا ہے جو اس منصب کو بدولت حاصل ہونے والی معلومات کو اپنے حلف کی نفی کرتے ہوئے جلسوں جلوسوں کا موضوع اور ٹیلی ویژن اسکرینوں کی زینت بناتا، قوم و ملک کے لیے زندگی موت جیسے معاملات کو رنگا رنگ پتنگوں کی طرح فضا میں اڑاتا اور اپنے حواریوں کی ضیافت تب کر کے سیاسی بسنت بناتا ہے۔ قومی رازوں کو بزیجہ اطفال بنا لینے والا شخص مؤثر حلقوں اور باشعور عوام میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ کوئی سیاستدان غیر ذمہ دار، بے اعتبار اور اوچھا قرار پا کر اپنی ساکھ گوا بیٹھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ تاثر دن بہ دن قوی ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ریاست کے سب سے بڑے انتظامی منصب کی نزاکتوں سے بیگانہ ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وزارت عظمیٰ کا منصب کس طرح کی رکھ رکھاؤ کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ ملکی و قومی اور ذاتی و جماعتی مفاد میں توازن رکھنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتے۔ وہ ہر اس بات کو اپنا ہتھیار خیال کرتے ہیں جو مخصوص سیاسی موسموں میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے علم میں آئی اور آج ان کے اسلحہ خانے کا اثاثہ بن سکتی ہے۔ کاش ان کے آس پاس فہم و فارست کے حامل 2-4 سنجیدہ شخصیات ہوں جو انہیں اس روش کی منفی اثرات و نتائج سے آگاہ کریں۔ شاید ہوں بھی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو اس طرح کے بزدلانہ مشورے دینے والوں پر بنی گالہ کی بارگاہ عالی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ کے خاص میں صرف وہی نورتن رسائی رکھتے ہیں جو خان صاحب کی 2/3 مجسمے کو نئے رنگ و روغن سے آراستہ کرتے ہیں، انہیں آئین، قانون، قاعدوں اور باضابطوں سے بالاتر ثابت کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ بھیٹ فلاں ادارے، یہ راز فلاں شخص اور یہ خفیہ خط فلاں عالمی طاقت کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ حلقے خاص کے ان نورتنوں کا یہ ہنر خان صاحب کو بے حد عزیز ہے کہ ان کی زبانیں زہر میں بچھی تلواروں کی طرح چلتی ہیں اور شیوہ الزام و دشنام میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ اسی فن میں مہارت ان نورتنوں کے لیے ترقی درجات
और कर्ब शाही का वसीयत बनती है। सो वो हर आन पिया को भाने की खातिर अपनी सलाहियतें निखारने में मगन रहते हैं। इमरान खान को सोचना चाहिए कि 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने और 9.5 बरस तक इस मनसब पर फाइज रहने वाले नवाज शरीफ के सीने में कितने राज होंगे जो कुछ मियाँ साहब, उनकी बेटी और खानदान पर गुजरी और हनवाज गुजर रही है। खान साहब बनीगाला के किसी कोशा चमन में बैठ कर गौर करें तो उनकी सोच को भी झुरझुरी आ जाए। इमरान खान तो सुनहरी रथ पर बैठकर इक्तदार में आए और आईनी तरीकेकार से रुखसत होकर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बनीगाला चले गए। क्या इन्हें खबर है कि नवाज शरीफ को किस तरह निकाला गया? अटक किले और लांडी जेल जंजीर बस्ता हालत में जहाज की सीट पर बांधने तक क्या मियाँ साहब के पास कोई कहानी नहीं? क्या अकूबतों और सोबतों के गहरे जख्म खाने और अपने प्यारों की मैयतों को कब्र में उतारने से महरूम रखे जाने वाले शख्स के पास कोई दास्तान नहीं? इन्होंने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया, क्या उनके सीने में कोई राज नहीं? खान साहब सियासत को मुस्लिमा रिवायत व इक्तदार के दायरे में रखें। गुस्सा और इश्तियाल बरहक बेकली और अस्तरब बचा, लेकिन हुजान व खफकान की कैफियत में बारूदी सुरंगों के मंतके में दाखिल ना हो। जिम्मेदार सियासी रहनुमा ऐसे नहीं किया करते। इनका माजी व हाल ही नहीं एक मुस्तकबिल भी होता है।